أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، کل کے درس میں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار پر عذاب کو نازل نہیں کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے۔ ایک ان لوگوں پر عذاب نہ آنے کی وجہ اور سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ان میں ہونا ہے۔ یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دی تھی کہ جب تک نبی قوم کے اندر موجود ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم اور بستی پہ عذاب نازل نہیں فرماتے۔ جب نبی اس بستی سے چلا جائے پھر اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب کو نازل فرما دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کفار قرآن مجید کی مخالفت کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے، مذہب اسلام کی مخالفت کیا کرتے تھے، اس کے باوجود ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، اس وجہ سے ان لوگوں پر عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا۔ اور دوسری وجہ یہ فرمائی قرآن مجید کے اندر کہ وہ لوگ استغفار کیا کرتے تھے۔ کافر جو ہے کوئی نیک عمل کرے تو اس نیک عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں کافر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور مسلمان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو بدلہ دیں گے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے۔ کفار اور مشرکین مکہ اغفر اغفر یہ اعلان کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا بخشش فرما دے، یا استغفار کے دیگر الفاظ بولا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب کو نازل نہیں فرمایا۔ اس کا ذکر گزشتہ درس میں تفصیل سے کیا جا چکا ہے۔ آج کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان پر عذاب نہ آنے کی یہی دو وجوہات ہیں، وگرنہ انہوں نے کام سارے کے سارے ہی عذاب والے کیے ہیں۔ وہ کون کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے انسان پہ عذاب نازل ہوتا ہے؟ ان کاموں میں سے ایک کام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے آنے سے روکا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ پر قبضہ جمایا ہوا تھا، وہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم ہی اس کے مجاور ہیں، ہم ہی کعبۃ اللہ کے متولی ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے متولی نہیں ہیں اور نہ وہ کعبۃ اللہ کی خدمتگار ہیں۔ کعبۃ اللہ کے خدمتگار اور متولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو متقی ہیں۔ وہ لوگ سارے کے سارے شرک کے اندر مبتلا تھے، اب وہ کعبۃ اللہ کے متولی کیوں نہیں؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ کعبۃ اللہ کی بنیاد خالصتاً اللہ کی توحید پر رکھی گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا تو صرف اور صرف ایک ہی مقصد اللہ کی توحید کا اعلان اور پرچار تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر یا آپ کی نبوت سے ملنے سے پہلے انہوں نے کعبۃ اللہ کے باہر 360 بت بنائے ہوئے تھے۔ اب جب وہ مشرک ہیں تو کعبۃ اللہ کے وہ متولی نہیں ہو سکتے۔ کعبۃ اللہ کا اور مساجد کے متولی وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو متقی ہیں، یہ بات یاد رکھ کے جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ، نہیں، ارشاد فرماتے ہیں وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مساجد ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ بھائی اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور جو مشرک ہوتا ہے وہ مسجد کا متولی بھی نہیں بن سکتا، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ کعبۃ اللہ کا متولی بھی نہیں بن سکتا۔ اور ان مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ پہ قبضہ جمایا ہوا تھا اور کہا کرتے تھے ہم اس کے متولی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تم متولی نہیں بن سکتے۔ اور وہ کعبۃ اللہ کے اندر
لوگوں کو آنے سے روکا کرتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو حج فرض ہوا 9 ہجری میں۔ 9 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو 9 سال کے بعد حج کیا ہوا بھائی؟ فرض ہوا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ عمرہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب صبح بیدار ہوئے تو صحابہ اکرام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے خواب میں دکھایا ہے، چلو کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے اور عمرے کا احرام باندھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 یا 1500 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ فرمایا مدینہ طیبہ سے نکلے۔ مدینہ طیبہ سے 6 میل یا 7 میل پر ایک جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ذوالحلیفہ۔ اس زمانے کے اندر اس جگہ کا نام تھا کیا؟ ذوالحلیفہ، اور آج کل اس جگہ کو کہا جاتا ہے بئر علی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکل کر وہاں پہ کیا باندھا؟ احرام باندھا۔ احرام باندھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے تشریف لائے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا۔ حدیبیہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ مکہ کی آبادی سے باہر، اس وقت باہر تھی، آج کل تو مکہ کی آبادی میں وہ آ گئی۔ آج کل اس کا نام ہے شمیسیہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے۔ جب 2017 میں عمرے پہ گیا، الحمدللہ ایک احرام جو ہے ہم نے وہاں شمیسیہ مقام سے باندھ کر عمرہ کیا۔ وہ جگہ ہے جہاں پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، پھر تفصیل آگے آئے گی قرآن مجید کے اندر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام کی نیت سے یعنی کہ عمرے کی نیت سے تشریف لے گئے تو پھر مشرکین مکہ کا کعبۃ اللہ پہ کیا تھا؟ قبضہ۔ وہ کہنے لگے ہم تو آپ کو آنے نہیں دیتے، ہم تو تمہیں طواف کرنے کی اجازت نہیں دیتے، ہم تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا، واقعہ لمبا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارا صرف اور صرف مقصد کعبۃ اللہ کا طواف اور عمرہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی نیت سے ہم نہیں آئے۔ اب ان کو معلوم بھی تھا کہ لڑائی جھگڑے کی نیت سے نہیں آئے، کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا، احرام کی حالت کے اندر تو جوں مارنا بھی منع ہے، بال کاٹنا بھی منع ہے، ناخن کاٹنا بھی منع ہے، تو صحابہ لڑائی کیسے کرتے؟ احرام باندھا ہوا ہے۔ جیسے نماز شروع کرنے سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہیں انسان کے لیے جائز ہوتی ہیں، نماز کے بعد وہ چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ بولنا ہے، کھانا پینا ہے، چلنا پھرنا ہے، نماز سے بعد انسان کر سکتا ہے، نماز کے اندر ساری چیزیں کیا ہیں بھی؟ منع ہے۔ اسی طریقے سے حج یا عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے جو مرضی کرو حلال کام، لیکن احرام کے بعد وہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ سر کو ڈھانپ سکتے ہیں، نہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں۔ یہ بہت ساری پابندیاں ہیں جو احرام کے بعد انسان کو کرنا جائز نہیں ہوتی، اگر کر لے گا تو پھر اس پہ چٹی آئے گی۔ بہرحال وہ سمجھتے تھے لیکن ضد لگا لی کہ نہیں بھئی ہم تو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ انسانوں کو یا جو انسان لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں تو عذاب تو آنا چاہیے، کیوں نہیں آ رہا؟ وجوہات کل کے درس کے اندر ذکر کی جا چکی ہیں۔ ارشاد فرمایا وما لهم الا يعذبهم اللہ، اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وهم يصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے۔ مسجد حرام سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے، عذاب آنا چاہیے، کیوں نہیں آ رہا؟ کل کے درس میں جواب آ چکا ہے۔ آگے فرمایا وما کانوا اولیاءہ، اور یہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہے، یہ مسجد کے متولی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ شرک کے اڈے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، اور مشرک جو ہے وہ مسجد کا متولی نہیں بن سکتا۔ آگے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد کے متولی تو صرف متقین ہوتے ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ آگے فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت، نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے قریب، الا مکاء و تصدیہ، مگر سیٹی بجانا اور تالیاں بجانا۔ اب ان لوگوں نے ایک کام اور شروع کیا ہوا تھا کہ کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھ کر تاڑیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، جیسے نوجوان اکٹھے ہو جائیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں، کھیل تماشا کھیل کود، کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھ کر اس طریقے کی سیٹیاں بجانا اور شور شرابہ یہ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے عبادت کا طریقہ ہی ایسا اپنا لیا تھا جو سیٹیوں والا ہے، جیسا کہ محرم الحرام کے مہینہ میں لوگ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں عبادت کے طور پر، ان لوگوں نے عبادت کا طریقہ اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا، مسجد کے قریب بیٹھتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، کہتے ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر فرمایا ہے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو تم عذاب اپنے کفر کرنے کی وجہ سے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خرچ کرتے ہیں وہ اپنا مال، لیصدوا عن سبیل
اللہ، تاکہ روکیں اللہ کے راستہ سے۔ کافر جو ہے وہ اپنے مال کو خرچ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے۔ آگے فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، فرمایا پس وہ عنقریب خرچ کریں گے اپنے مالوں کو، پھر وہ مال ان کے اوپر حسرت کا باعث ہوگا، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ مال خرچ کرتے رہیں اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، ایک وقت آئے گا یہ پھر حسرت کریں گے۔ وہ وقت کون سا ہے بھئی؟ قیامت کا دن ہے۔ کہیں گے کہ کاش ہم اپنے مال کو اسلام کے خلاف خرچ نہ کرتے، اور یہ مغلوب بھی کیا ہے بھئی؟ کیے جائیں گے۔ فرمایا والذین کفروا الی جہنم یحشرون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کافر لوگ ہیں اپنے مال کو دین کو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں ایک جگہ کیا کر دے گا؟ جمع کر دے گا، سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ جدا کر دے اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور فرمایا خبیث کو بعض پر تہ بتہ کر دے، فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم، پھر فرمایا اس خبیث کو سب کو پھر اس جہنم میں کر دے گا، فیجعلہ فی جہنم، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا بھئی؟ جہنم میں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ یہ کفر میں اڑے رہیں، پھر ان کو اس طریقے سے ہوگا کہ تہ بتہ وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، پہلے کچھ لوگ ڈالے جائیں گے، پھر بعد میں کچھ لوگ ڈالے جائیں گے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ سارے کے سارے جہنم میں جمع ہو جائیں گے، اولئک هم الخاسرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں بھئی؟ خسارہ پانے والے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مساجد کے ساتھ جڑا ہے، ہمیں اس حرکت سے بچنا چاہیے جس حرکت کی وجہ سے لوگ مساجد اور مدارس سے دور ہوتے ہوں۔ ہم دیندار ہیں، مساجد کے تام ہم منسلک ہیں، بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ مساجد کے اندر مختلف قسم کی سختیاں، تانو تشنی، اس چیزیں سے بچنا چاہیے۔ کوئی ایسا قول اور فعل ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے جس قول اور فعل کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں ہماری وجہ سے مسجدوں سے دور ہونے والے بن جائیں، یہ بہت بڑی برائی ہے اور بہت بڑے عذاب کو دعوت ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے جو جہنم ہے اس سے پناہ مانگتے رہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کسی ایسے مصرف میں خرچ ہو جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہوں۔ اگر ہم اس مال کو ایسے مصرف میں خرچ کریں گے تو یہی مال خرچ کیا ہوا کل کو قیامت والے دن ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔